بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به۔ پیچھے آپ حضرات نے خبر مقبول کی پہلی تقسیم پڑھی تھی، جس کے تحت خبر مقبول کی 4 قسمیں تھیں: صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ۔ پھر اسی ضمن میں طبعاً کچھ اقسام کا ذکر ہو گیا۔ اب یہاں سے خبر مقبول کی پھر ایک تقسیم کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ثم المقبول ينقسم ايضا الى معمول به وغير معمول به۔ پھر یہاں ثم ترتیب ذکری کے لیے ہے کہ ذکر میں ایک تقسیم کا بیان ہو گیا تھا، اب یہاں پھر دوسری تقسیم شروع ہو رہی ہے، اس لیے ثم لگا دیا۔ پھر خبر مقبول کی نیز 2 قسمیں ہیں: معمول به اور غیر معمول به۔ یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ خبر مقبول تو اسے کہتے ہیں جس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، تو اب اس کی یہ تقسیم کیسے درست ہوگی کہ 2 قسمیں نکل رہی، معمول به اور غیر معمول به؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیچھے جو کہا گیا کہ جس پر عمل کرنا ضروری ہو، وہ خود خبر کے اعتبار سے تھا، اور یہاں جو تقسیم ہو رہی کہ اس کی 2 قسمیں نکلیں گی، معمول به اور غیر معمول به، تو یہاں بنسبت دیگر ہے کہ دیگر چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ امور خارجہ کی بنیاد پر کبھی حدیث معمول به ہوگی اور کبھی معمول به نہیں ہوگی۔ تو وہاں جو بات ہے کہ ہر خبر مقبول وہی ہے کہ جس پر عمل کرنا ضروری ہو، یعنی وہ معمول به ہی ہوتی ہے، تو وہاں نفس ذات کے اعتبار سے کہا گیا ہے، اور یہاں جو اس کی تقسیم ہو رہی ہے وہ بنسبت غیر۔ ہاں، تو کہتے ہیں مقبول کی نیز 2 قسمیں ہیں: معمول به اور غیر معمول به۔ ہاں، اور وہ غیر کیا ہے؟ حدیث اپنے آپ میں قابل قبول ہے، صحیح یا حسن ہے مثلا، مگر یہ ہے کہ حدیث کے مقابلے میں اس کے معارض کوئی دوسری حدیث بھی پائی جا رہی ہے، اور وہ بھی جو ہے اسی درجے کی ہے، وہ بھی صحیح یا حسن ہے۔ تو اب صحیح کا تعارض صحیح حدیث سے ہو جائے یا حسن کا تعارض حسن حدیث سے ہو جائے، تو تعارض کی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ کبھی اس پر عمل ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی 2 قسمیں ہیں: معمول به اور غیر معمول به۔ فرماتے یہ تقسیم کیوں کی گئی؟ لأنه ان سلم من المعارضات أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم وأمثلته كثيرة۔ ہاں، یہ یضادہ ہے، ضاد یضاد باب مفاعلت سے، اور یہ یضاد بمعنی ینافی اور یعارض ہے، خبر کی صفت ہے۔ فهو المحکم، یہ ان سلمہ کی جزا ہوگی۔ لأنه ان سلمہ کہتے ہیں اس لیے کہ خبر مقبول اگر معارضہ سے سالم ہو، یعنی اے لم یأتی خبر یضادہ، یعنی اس کے منافی اور اس کے مضاد اور مقابل کوئی خبر نہ آئے، فهو المحکم، تو وہ خبر محکم کہلائے گی اور وہ معمول بھی ہوگی۔ وَأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةٌ، اور اس کی مثالیں کتب حدیث میں بہت زیادہ ہیں۔ وَإِنْ عُورِضَ، اور اگر اس کے مقابل میں کوئی حدیث پائی جائے، وَإِنْ عُورِضَ، اور اگر اس کا معارضہ واقع ہو جائے، معارضہ سے وہ سالم نہ ہو، تو مطلب یہ ہوا کہ خبر مقبول کی 2 صورت ہو گئی، 2 حالت ہو گئی کہ یا تو وہ معارضہ سے سالم ہوگی، اس کے معارض و مقابل کوئی حدیث نہیں پائی جائے گی، یا اس کے مقابلے میں کوئی حدیث ہوگی۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی حدیث نہیں ہے، فهو المحکم، تو وہ محکم ہے جس پر عمل کرنا واجب۔ وَإِنْ عُورِضَ، اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی حدیث پائی جا رہی ہے تو
تو کہتے ہیں پھر دو حال سے خالی نہیں. فلا یخلو اما ان یکون معارضہ مقبولا مثلہ او یکون مردودا. تو وہ دو حال سے خالی نہیں کہ یا تو اس کا معارض یعنی اس کے مقابل جو حدیث پائی جا رہی وہ اسی کی طرح مقبول ہوگی، او یکون مردودن، یا وہ مقابل حدیث مردود ہوگی، وہ مقبول کے قبیل سے ہوگی ہی نہیں، حسن اور صحیح میں سے نہ ہوگی، مردود ہوگی، ضعیف حدیث ہوگی. تو کہتے ہیں دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس کے مقابل حدیث اسی کی طرح مقبول ہوگی یا مردود ہوگی. والثانی لا اثر لہ، اور ثانی کا یہاں کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی اس کے معارضہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ معارضہ کے لائق ہی نہیں، مقابل بننے کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ قوی اور قوی میں مقابلہ ہوگا، قوی اور ضعیف میں کوئی مقابلہ نہیں. تو ایک طرف قوی ہے اور دوسری طرف ضعیف ہے، تو وہ ضعیف خود ہی جو ہے ساقط ہو جائے گی. والثانی لا اثر لہ، اور دوسری قسم کا یہاں کوئی اثر نہیں ہے، لأن القوی لا یؤثر فیہ مخالفت الضعیف، اس لیے کہ قوی میں ضعیف کی مخالفت مؤثر نہیں ہوتی، اثر نہیں کرتی. وَإِنْ كَانَتِ الْمُعَارَضَةُ بِمِثْلِهِ، اور اگر معارضہ اس کے مثل سے پایا جائے، معارض حدیث اسی کے مانند مقبول ہو، یہ صحیح ہے وہ بھی صحیح ہو، یہ حسن ہے وہ بھی حسن ہو. تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَتِ الْمُعَارَضَةُ بِمِثْلِهِ، اور اگر معارضہ اس کے مثل سے پایا جائے، ہاں تو اب یہ معارضہ بنا، اس معارضے کا اثر ہوگا، اس کا لحاظ ہوگا. اب کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں فلا یخلو اما ان یمکن الجمع بین مدلولیہما بغیر تعسف اولا. کہتے ہیں دو حال سے خالی نہیں، یعنی اب یہاں دیکھیں گے یہ کہ آیا دونوں حدیثوں کے مدلول پر بلا تکلف عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اگر ایک کو ترک کیے بغیر دونوں پر عمل ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو پہلے دیکھا جائے گا کہ تطبیق ہو سکتی ہے یا نہیں. جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کتاب اللہ کے خاص اور قیاس میں تعارض ہو جائے تو وہاں یہی تھا کہ اگر دونوں میں تطبیق ممکن ہوگی تو ہم تطبیق دے لیں گے، اور اگر تطبیق ممکن نہ ہوگی تو کتاب اللہ کے خاص کو مقدم رکھا جائے گا، قیاس کو ترک کر دیا جائے گا. تو اسی طریقے سے یہاں ہے کہ اگر معارضہ ہو رہا ہے مثل کے ذریعے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو جمع بین الحدیثین، جن دو حدیثوں میں بظاہر تعارض ہو رہا ہے ان دونوں کے درمیان جمع و تطبیق ممکن ہوگی یا نہیں. اگر تطبیق ممکن ہوگی تو تطبیق پر عمل کیا جائے گا، اور اس صورت میں دونوں معمول بھی ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں اور اگر معارضہ مثل سے ہو فلا یخلو اما ان یمکن الجمع بین مدلولیہما، تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو دونوں کے مدلول اور مقتضا کے درمیان بغیر دشواری کے، بغیر تکلف کے جمع اور تطبیق ممکن ہوگی، او لا، یا تطبیق ممکن نہ ہوگی. دو صورتیں ہو گئیں. فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَهُوَ النَّوْعُ الْمُسَمَّى بِمُخْتَلِفِ الْحَدِيثِ، تو اگر دونوں کے درمیان جمع و تطبیق ممکن ہو تو یہ وہ قسم ہے جس کا نام مختلف الحدیث رکھا جاتا ہے. اس قسم کو یعنی وہ حدیث جس کے مقابل میں اس جیسی حدیث پائی جائے اور دونوں کے درمیان تطبیق ممکن ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مختلف الحدیث. اسے بعض لوگوں نے مختلف الحدیث پڑھا اور بعض لوگوں نے مختلف الحدیث، دونوں پڑھا جا سکتا ہے. مختلف الحدیث ہو تو اس صورت میں اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے ہوگا کہ وہ حدیث جس کے مدلول میں اختلاف پایا جا رہا ہے، دو حدیثوں میں بظاہر اختلاف نظر آ رہا ہے، اس لیے اسے مختلف الحدیث کہا گیا. اور مختلف الحدیث اس میں مفعول کا صیغہ اگر پڑھا جائے تو یہ مختلف مصدر ہوگا. مختلف اس میں مفعول کے وزن پر مصدر میمی ہوگا، اور اختلاف الحدیث کے معنی میں ہو جائے گا، اور حاصل معنی وہی نکلے گا وہ حدیث جس کے مدلول کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. وَمَثَّلَ لَهُ ابن الصلاح،
ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيارة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. کہتے ہیں اور اس کی مثال حافظ ابن الصلاح نے ان دو حدیثوں سے دی ہے. ایک حدیث ہے لا عدوى ولا طیارہ، تو حدیث شریف میں فرمایا گیا لا عدوى ولا طیارہ ولا سفر. عدوہ کا معنی ہے، عدوہ یہ مصدر ہے فعلا کے وزن پر تعدی کے معنی میں، مرض کا ایک سے دوسرے میں منتقل ہونا یہ عدوہ کہلاتا ہے. زمانے جاہلیت میں عربوں کا یہ گمان تھا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو اڑ کر لگ جاتی ہے، ایک کی بیماری دوسرے کو ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، کہ عدوہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی شریعت میں اعتبار نہیں. ولا طیارہ، طیارہ فعالہ کے وزن پر، طیارہ کے وزن پر مصدر ہے، اور اس سے فعل جو ہے تطیرہ یا تطیر باب تفاعل سے آتا ہے. سورہ یاسین شریف میں قالوا انا تطیرنا بکم. تطیر اور طیارہ کا معنی ہے بدفالی لینا. تو زمانے جاہلیت میں بھی یہ عمل ان لوگوں کا تھا کہ بعض چیزوں سے بدفالی لیا کرتے تھے، نحوست تصور کیا کرتے تھے. آج بھی جاہلوں میں اس طریقے کے خیالات پائے جاتے ہیں. تو حدیث شریف میں اس کا بھی رد آیا لا عدوى ولا طیارہ، کہ نہ عدوہ کوئی چیز ہے اور نہ ہی طیارہ. مع حدیث فر من المجذوم فرارک من الاسد. ہاں دوسری حدیث ہے یہاں پر فر من المجذوم فرارک من الاسد، جس کا معنی ہے کہ مجذوم، جذام اور کوڑ والے شخص سے ویسے ہی بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. تو ایک حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ عدوہ کوئی چیز نہیں ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرض ایک سے دوسرے میں منتقل نہیں ہوتا. اور فر من المجذوم میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلقین بلکہ تاکید فرما رہے ہیں کہ جذامی شخص سے دور رہو، ویسے ہی جیسے تم شیر سے بھاگتے یعنی بہت دور رہو. تو ان دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے. وکلاہما فی الصحیح، اور یہ دونوں حدیثیں صحیح میں ہیں. وظاہرہما التعارض، اور ان دونوں کا ظاہر تعارض ہے. دیکھیے حدیثوں میں حقیقت میں تعارض نہیں ہو سکتا ہے، وہاں جو تعارض ہوگا وہ بظاہر ہی ہوگا. ایسے قرآن مجید میں بھی کوئی تعارض نہیں پایا جا سکتا ہے. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. فرمایا گیا کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف پاتے. تو اختلاف کا ہونا یہ تو غیر اللہ کے پاس سے ہونے کی نشانی ہوئی، اور اللہ کے پاس سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں. تو جہاں ہمیں اختلاف سمجھ میں آئے تعارض، تو وہ صرف ہماری سمجھ کے اعتبار سے ہے، ظاہر کے اعتبار سے، حقیقت میں نہیں. تو اسی لیے فرماتے ہیں وظاہرہما التعارض، اور بظاہر ان دونوں میں تعارض. ووجہ الجمع بینہما ان هذه الامراض لا تعدی بطبعها لكن اللہ سبحانہ جعل مخالطة المریض بها للصحیح سببا لإعدائه مرضه. اور دونوں کے درمیان جمع و تطبیق کی صورت یہ ہے کہ یہ امراض بالطبع متعدی نہیں ہوتے، یعنی اپنی نفس ذات میں متعدی نہیں. تو اب دونوں حدیثوں میں ایک سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ تعدی نہیں پائی جاتی ہے، اور ایک سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ تعدی پائی جاتی ہے. عدوہ سے سمجھ میں آیا کہ تعدی نہیں ہے، اور فر من المجذوم کے حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ تعدی ہے. تعدی ہے تبھی تو اس سے دور رہنے کی تلقین فرمائی گئی. تو کہتے ہیں کہ ان دونوں میں جو بظاہر تعارض سمجھ میں آ رہا ہے وہ صرف ظاہر ہے، اور حقیقتاً دونوں میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ لا عدوہ کا مفہوم یہ ہے کہ بالطبع یہ امراض متعدی نہیں ہوتے. جو امراض بھی متعدی ہیں، جن کو متعدی مانتے تھے، تو وہ امراض بالطبع یعنی بالذات متعدی نہیں ہوتے.
ان کی طبیعت اور حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کو پہنچ جائیں، ایک سے دوسرے کو لگ جائیں۔ اور جو حدیث شریف میں فرمایا گیا فر من المجذوم، اس کا مطلب یہ ہے کہ بذات تو یہ امراض متعدی نہیں ہوتے، لیکن ایسے مریضوں کی مخالطت کبھی کبھی سبب بن جاتی ہے اس سے اس میں مرض کے منتقل ہونے کا یا اس کی وجہ سے اس کے بیمار ہونے کا، تو یہ مخالطت سبب ہے۔ ہاں تو کہتے ہیں دونوں کے درمیان جمع و تطبیق کی صورت یہ ہے کہ یہ امراض بالطبع متعدی نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مریض کی مخالطت کو، اس مریض کے ساتھ رہنے کو صحیح کے لیے، درست اور تندرست آدمی کے لیے اس تک اس کے مرض کو پہنچانے کا سبب قرار دیا ہے، سبب بنایا ہے۔ تو جیسے دنیا میں اسباب عادیہ بہت سارے پائے جاتے ہیں، سبب عادی کی بنیاد پر ہی بظاہر اشیاء کا وجود ہوتا ہے، لیکن وہ صرف سبب کے طور پر ہے، حقیقت میں ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالی۔ تو ویسے ہی اس دوسرے میں جو مرض ہوگا وہ اللہ کے پیدا فرمانے ہی سے ہوگا، مگر یہ ہے کہ سبب عادی اس کا اللہ تعالی نے اس مخالطت کو بنایا۔ لیکن اللہ سبحانہ جعل مخالطت المریض بها للصحیح سببا لإعدائه مرضه، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تندرست کے لیے ان امراض کے مریض کی ہمنشینی کو، اس کی مخالطت کو اس کے مرض کے منتقل ہونے کا سبب قرار دیا۔ ثم يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الاسباب، پھر وہ چیز یعنی وہ بیماری کبھی اپنے سبب سے متخلف ہو جاتی ہے، تعدی یعنی مرض دوسرے میں نہیں پایا جاتا، مخالطت پائی جاتی ہے اور بیماری نہیں پائی جاتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں، کیونکہ یہ سبب عادی ہے، سبب حقیقی نہیں۔ اور اسباب عادیہ میں تو ایسا ہوتا ہے جیسا کہ آگ سبب عادی ہے احراق کا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آگ پائی جائے اور جلانا نہ پایا جائے۔ ثم قد يتخلف ذلك عن سبب، پھر یہ کبھی اپنے سبب سے جدا ہو جاتا ہے، یعنی وہ چیز مخالطت پائی جاتی ہے اور بیماری نہیں پائی جاتی ہے۔ کما فی غیرہ من الاسباب، جیسا کہ دیگر اسباب میں ہے۔ کذا جمع بینہما ابن الصلاح تبعا لغیرہ، کہتے ہیں اسی طرح ان دونوں کے درمیان حافظ ابن الصلاح نے تطبیق دی ہے اور محدثین کی اتباع میں، یعنی ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ تطبیق کی صورت بیان کی ہے، اور محدثین بھی یہ چیز بیان کر چکے ہیں، تو اپنے علاوہ دیگر محدثین کی تبعیت میں حافظ ابن الصلاح نے ان دونوں حدیثوں کے درمیان اس طرح تطبیق دی ہے کہ دونوں میں بظاہر تعارض ہے، لیکن حقیقت میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ اول میں مراد بالطبع متعدی نہ ہونا اور ثانی سے جو متعدی ہونا سمجھ میں آ رہا ہے وہ سبب کے طور پر۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں والاولی فی الجمع بینہما، یہاں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو وجہ تطبیق بیان کی ہے وہ میرے نزدیک مناسب نہیں ہے، جس کو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔